بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ 11ویں پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 11واں پارہ سورہ توبہ کی آخری حصہ جو کہ آیت نمبر 94 سے 129 تک یعنی 129 تک آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد سورہ یونس مکیہ ہے جس کی 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے ان منافقین کی معذرت کا ذکر کیا ہے جنہوں نے محض دنیاوی مفادات کی خاطر اور کیسر روم کی سطوت اور اس کی کثرت کے پیش نظر اور دلوں میں کھوٹ کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے معذرت کی تھی۔ تو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہونے والا سورہ توبہ کا یہ حصہ ان کے نفاق کو اچھی طرح کھول کر بیان کر رہا ہے۔ تو ان آیات کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ تعامل کرنے کی ہدایات عطا کیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں اور ان کو کہو کہ تم جو زبانی جمع خرچ کر رہے ہو اور مجھے جھوٹے قسمیں اٹھا کر وعدہ دلا رہے ہو اور اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہو، اس کا فیصلہ اب تمہارے مستقبل کا کردار کرے گا۔ اگر تم واقعتاً اپنے آزار میں سچے ہو تو پھر دیکھ لیا جائے گا کہ کیا تمہاری اس روش میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو ان منافقین کے حوالے سے اس کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح غزوہ تبوک میں چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے ایمان، یقین، عقیدہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ محض سستی، طبعی کمزوری کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو وہ 9 صحابہ کرام تھے۔ ان میں سے 6 صحابہ کرام نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا کہ جب تک ہماری توبہ کا حکم آسمان سے نازل نہیں ہوگا ہم اس سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی بھی قبول فرمائی۔ اور پھر ان 9 میں سے وہ 3 صحابہ کرام تھے کہ جن کے لیے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ تقریباً 50 دنوں پر محیط یہ عرصہ ان کے لیے ہر قسم کی فراوانی کے باوجود تنگ ہو گیا تھا، اور وہ صحابہ کرام، ان 3 صحابہ کرام کا ملخص لفظ مکہ میں آ جاتا ہے۔ میم سے مرارہ بن ربی، کاف سے کعب بن مالک، اور جو گول ہاں آخر میں اس سے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو بالخصوص حضرت کعب بن مالک کا واقعہ صحیح بخاری میں مفصل انداز میں موجود ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا مطالعہ کریں۔ یہ واقعہ بہت ہی یعنی تاریخ اسلام کا ایسا واقعہ ہے کہ جس میں بڑے فوائد ہیں، علمی لحاظ سے، تربیتی لحاظ سے۔ اور اس واقعہ میں
مسلمانوں کے لیے جو دروس اسباق ہیں ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم مخلص ہوگا تو اسے اخلاص اور وفا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازیں گے۔ تو یہ اس واقعہ کا سبق ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ رب العزت کو جو چیز مطلوب ہے وہ دلوں کا اخلاص ہے، تو تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً محبت کا اظہار کریں۔ تو ان تین صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر ہے، وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ تو یہ مقام ان کی توبہ کے حوالے سے ہے۔ تو اسی طرح ان آیات میں یعنی سورہ توبہ کے اس حصے میں مسجد ضرار اور ان کے بنانے والوں کا بھی تذکرہ ہے۔ علاقہ قباء کے مضافات میں چند منافقین نے، جن کے روابط تعلقات باہر کی دنیا سے بھی تھے، گویا کہ ان کا ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک تھا اسلام دشمنی میں، تو انہوں نے ایک مسجد بنائی اور یہ باور کرایا کہ ہمارا مسجد قباء میں آنا جانا موسم کی حدت تمازت کے پیش نظر مشکل ہو جاتا ہے، تو ہمیں یہاں مسجد بنانے کی اجازت ہو۔ چنانچہ انہوں نے مسجد بنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کا افتتاح کی دعوت دی۔ آپ غزوہ تبوک کی تیاریوں میں مشغول تھے، آپ نے معذرت کی، کہا کہ واپسی پہ دیکھا جائے گا۔ تو جب آپ واپس آئے تو ان منافقین کا پول اچھی طرح کھل گیا۔ تو یہ مسجد کو اللہ نے کفر تفریق سے تعبیر کیا ہے، اور اسلام دشمنی اس کی بنیاد اور اساس تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے واپس آتے ہی اس مسجد کو ڈیمالش کرنے کا حکم دے دیا، جسے مسجد ضرار کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو اس واقعہ سے بھی یہ درس ملتا ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے اس میں ضروری ہے کہ اس میں وحدت امت کا تصور ہو، مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور مسجد کے نام پر، دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا یہ منافقین کا شیوہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اسی مقام میں حضرات صحابہ کرام کی عظمت فضیلت کا ذکر ہے۔ تو مقام صحابیت یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم چیپٹر ہے۔ کتاب و سنت میں بہت سے دلائل ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت، فضیلت، ڈگنیٹی پر دلالت کناں ہے۔ اس کا اختصار یہ ہے کہ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ کی زیارت اسے نصیب ہوئی ہو، اور حالت ایمان ہی میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ تو اجتماعی طور پر، طبقاتی طور پر صحابہ کرام کی تین قسمیں ہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے مکہ اب اپنے وطن معروف کو چھوڑا، مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور دوسرا وہ گروہ جو انصار کے نام سے موسوم ہے، جنہوں نے مہاجرین کو اپنا سب کچھ پیش کر دیا، جائیداد، گھر، بزنس، اور ان کو ہر طرح سپورٹ کیا۔ تیسری وہ جماعت کہ جن کو نہ ہجرت کرنے کی ضرورت پڑی اور نہ ان کو نصرت مہاجرین کا عمل اختیار کرنا پڑا، جو مکہ اور مدینہ کے دور دراز علاقوں میں تھے، تو وہ صحابہ کرام اس میں شامل ہیں۔ البتہ انفرادی طور پر علماء نے صحابہ کرام کو 5 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، السابقون الاولون، جو ابتدائی زمانہ نبوت و رسالت میں مسلمان ہوئے، جن میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے اسماء مبارکہ سر فہرست ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ نمبر 3، جو لوگ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے بیعت رضوان بھی کی۔ نمبر 4، فتح مکہ کے وقت اور اس لشکر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام۔ نمبر 5، اس کے علاوہ جو باقی صحابہ کرام ہیں۔ تو امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام عدول ہیں، اور انبیاء رسل علیہم السلام کے بعد یہ کائنات کا بہترین طبقہ ہے، اور ساری کائنات کے اولیاء اللہ ایک صحابی کے مقام و مرتبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے کسی فرد کا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا اس مٹھی بھر صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا جو ایک صحابی نے خرچ کیا ہے اور اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ تو صحابہ کرام امت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہے، اور انہی سے امت تک دین پہنچا ہے۔ تو صحابہ کرام کا احترام اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کا اقرار اعتراف تمام ملت اسلام کے مسلمہ عقائد میں سے ہے۔ بالخصوص اہل سنت والجماعت کی جو کتب عقائد ہیں ان میں اس بات کو اچھی طرح واضح کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اسی سیاق و سباق میں مومنین کی چند صفات کا تذکرہ ہے، مثلا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، تسبیح و تحمید کا کام عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں مومنین کے جانوں اور مالوں کے بدلے ان کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سورت کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 اہم صفات کا تذکرہ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ مسلمان کسی مشقت میں پڑ جائیں۔ وہ بڑے مسلمانوں کے ساتھ وہ بڑے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، اور مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں اور مہربانی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ ایک تعامل اور امت کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے اس کا اظہار ہے۔ تو یہ بالخصوص جو رؤوف اور رحیم یہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، اس کی صفات علیہ میں سے ہیں۔ تو اللہ نے ان 2 ناموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں آپ کی عظمت اور شان کا بھی بیان ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مضامین سے کہ یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے جو اہم مباحث ہیں اس کا لب لباب کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کے آفاقی عقلی دلائل دیے ہیں، اور لوگوں کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ دیکھو یہ ساری کائنات اس کا ایک خالق مالک ہے اور اس کا مدبر ہے، اور اس کائنات میں تصرف کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ اسی طرح توحید اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے کفار مکہ میں جو غلط فہمیاں تھیں اس کا ازالہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے جو شکوک و شبہات تھے اس کا ازالہ کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العزت کے فضل و احسان کا ایک یہ بھی مظہر ہے کہ قیامت کے دن جو حالات، احوال، واقعات ہونے ہیں اس کا بیفور ٹائم تذکرہ فرما دیا تاکہ لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ رکھیں۔ تو پیشگی اطلاع کر دی تاکہ اس بارے لوگ اپنی تیاری کریں۔ نمبر 5، اس بات کا بیان ہے دنیا کی مثال دیتے ہوئے کہ یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، دارالقرار نہیں ہے، اور یہ دنیا زوال پذیر ہے۔ انسان
دنیا میں جتنی بھی نعمتیں حاصل کر لے، بالآخر اس نے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اس دنیا سے جو انسان اپنی آخرت بناتا ہے، وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اس کی آخرت مضبوط ہو، بہتر ہو، تو ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو اللہ جنت عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار بھی عطا کریں گے۔ للذین احسن الحسنی وزیادہ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اللہ رب العزت کے قیامت کے دن دیدار کو ثابت کیا ہے اور احادیث سے بھی دلائل دیے ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ جو اہل جنت ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ البتہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سعادت سے ہمکنار فرمائے۔ اور سورہ یونس میں حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان دونوں واقعات میں جو اسباق ہیں، عبرتیں ہیں قریش مکہ کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھو تم اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں تنگ کر رہے ہو، اور جو تمہارا رویہ ہے، یہی رویہ تمہارے پیش رو موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے اقوام میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بالآخر ان دونوں اپنے عظیم القدر جلیل المنزلت نبیوں کی مدد فرمائی تھی، تو وہی اللہ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت پر قادر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے سمان تسلی ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، نوح علیہ السلام کی قوم پر کتنی آزمائشیں آئیں، لیکن بالآخر اللہ نے ان کو فتح عطا کی اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کیا۔ تو یہ قریش مکہ جو تمہیں تکلیفیں اذیتیں دے رہے ہیں، ان کا انجام بھی ایسے ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کا جو غرق آپ کا واقعہ بیان ہوا، اس میں یہ عبرت ہے کہ دیکھو ہم تمہیں ایک وقت مہلت دے رہے ہیں، اگر وہ وقت مہلت ختم ہو گئی پھر اس کے بعد تم نے اعتراف ایمان کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی بیان کیا ہے۔ یونس اسی نام سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہے، یعنی وہ سورت جس میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو ان حضرت یونس علیہ السلام کا ان آیات میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے جب قوم سے مایوس ہو کر اپنے شہر کو خیر باد کہا تو آپ کسی دوسرے نینوا علاقہ بستی کی طرف جانے لگے۔ تو آپ جب سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ڈوبنے لگی، چھلانگ لگا دی، مچھلی نے اپنے پیٹ میں آپ کو لے لیا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد مچھلی نے باہر نکالا۔ تو آیت کریمہ کا تعلق اسی واقعے سے ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس میں یہ مقصود ہے کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے قوموں کو تباہی و بربادی کرنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت قوم کی توبہ قبول نہیں کرتے، ان کا لایا ہوا ایمان اس وقت فائدہ نہیں دیتا۔ مگر یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ان کی یہ توبہ قبول کر لی تھی جب انہوں نے عذاب دیکھ کر ایمان لانے کا اقرار کیا۔ تو اسی طرح آخری آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا ہے کہ کوئی طاقت کسی انسان کو نفع دینے پر مطلقاً قادر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نقصان دینے پر۔ تو جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب ذرا کچھ ترتیب کے ساتھ سورہ یونس کے جو واقعات ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر کیا ہے بعد کی چند آیات میں بھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ تو اللہ رب العزت کا یہ تعارف ایسا ہے کہ کوئی بھی ذی شعور، ذی عقل انسان اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری نو انسانیت اللہ رب العزت کے تعارف کو حاصل کرے
اور معلوم کرے کہ اس کائنات کا جو کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ کن صفات سے متصف ہے۔ سورج چاند کا ذکر ہے اور چاند کی منازل کا ذکر ہے، اور یہ تقویم ہے جو کیلنڈر ہے اس کا ذکر ہے، لیل و نہار کے آنے جانے کا ذکر ہے، اور آخرت کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ آخرت کا انکار کر رہے ہیں وہ بہت بڑی غفلت جہالت میں واقع ہیں۔ اسی طرح قضاء الہی کے منکروں کی کفیت، یعنی جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کی ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ نارملی حالات میں وہ معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، اور جب کوئی غیر معمولی مصیبت آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، تو پھر خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ ان کے دوغلی پالیسی کا اعلان کیا۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ غمی، خوشی، مصیبت، مسرت، بیماری، صحت، تونگری، غربت، ہر حالت میں صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے۔ دنیا کی بے ثباتی کی مثال دی ہے کہ جس طرح ایک لہلاتی ہوئی کھیتی اور ایک گلشن، ایک چمنستان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفت کی نظر ہو جاتا ہے، اسی طرح جب انسان کا وقت اجل آتا ہے اور انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ دنیا اسے چھوڑ کر جانا پڑتی ہے۔ صحت، مال، دنیا کی تمام نعمتیں سب زوال پذیر ہیں۔ مشرکین عرب کا عذاب کرنے کا مطالبہ، وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ کافر، ناشکر، متکبرین لوگوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جو عمر مبارک ہے اس کا ذکر ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ اپنی طرف سے تم قرآن کریم گھڑ کے لائے ہو، تو بطور دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار، اپنا اخلاق اور اہل مکہ کے درمیان جو زندگی گزاری تھی اسے پیش کیا ہے کہ تم مجھے صادق الامین کے لقب سے پکارتے ہو، تو میں آسمان کی رسالت، اس کے پیغام میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ تو اسی طرح انہوں نے جو اہل مکہ نے قرآن کریم کو بدلنے کا مطالبہ کیا تھا اس کا اس میں جواب دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم پھر بھی شک شبہ میں مبتلا ہو تو قرآن کریم جیسا کوئی لے آؤ۔ اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بڑی جامع آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، ان کی تعریف فرمائی ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست وہ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کی۔ تو ایمان اور تقوی یہ کسی بھی ولایت، کرامت کی اہم شرط ہے۔ تو حدیث میں اولیاء اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اولیاء اللہ لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان سے دعا کرانی چاہیے، اور ان کی صالحیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان کے مقام ولایت کو دیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو اولیاء اللہ اللہ رب العزت کے تقرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور ایک سٹیٹس ہے۔ سورہ یونس کے آخری پاؤں میں حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے، اور اسی طرح فرعون کا جو جسد خاکی کو بطور نمونہ عبرت بنانے کا تذکرہ ہے، اسے اللہ نے غرق آب کیا، اور اس نے بھی مرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اب بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ پہلے تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، اب تو توبہ کر رہا ہے، اس سے پہلے تو بغاوت، سرکشی کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ تو اس آیت اور دیگر نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک انسان پر موت کے آثار وارد
شروع نہ ہو جائیں، وارد نہ ہو جائیں، تو موت سے پہلے پہلے حالت صحت میں اور حالت تونگری میں، نارملی حالات میں توبہ جو کرتا ہے انسان وہی اللہ کو قبول ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آخر میں پھر شرک کی ممانت اور توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگرچہ ان آیات کریمہ میں مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ضمناً اور جو بھی اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ بھی اس آیت کا مخاطب ہے کہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ اور بھی بہت سی ایسی آیات ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، لیکن اس خطاب میں عموم اور شمول ہوتا ہے، یعنی افراد امت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنا چہرہ یکسو ہو کر اسی دین کی طرف سیدھا رکھیں، للدین حنیفا، حنیف یکسو، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہوں، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی شخصیت ذات کو مت بلائیں جو نہ آپ کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، ظالموں میں سے ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اس آیت میں آج کل ہم جس ٹینشن سے گزر رہے ہیں، وبائی مرض کا دورہ ہے، پوری نوع انسانیت ایک عجیب قسم کے عذاب سے دوچار ہے۔ اہل ایمان کو بالخصوص اس آیت پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان دینا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو ہمیں ان آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ ہی کی آیت ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جو مقدر میں ہو چکا ہے وہی ہمیں پہنچے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، اللہ پر اعتماد توکل ہونا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ توکل اسباب کو اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے، اگینسٹ نہیں ہے۔ توکل ہو کہ پہلے انسان اسباب اختیار کرے، وسائل اختیار کرے، جو تدابیر ہیں حفظان صحت کے لیے انہیں اختیار کرے، پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے، یہ توکل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں متوکلین میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔